اسمعی کو تعجب ہوا، انہوں نے قرآن کریم کا نسخہ منگایا اور منگانے کے بعد جب دیکھا تو اس دیہاتی کی بات صحیح نکلی۔ اسمعی کو حیرت ہونے لگی۔ اسمعی پوچھنے لگے، اے بدوی ذرا یہ تو بتاؤ کیا تم قرآن کریم کے حافظ ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں قرآن کریم کا حافظ نہیں ہوں۔ تو اسمعی نے کہا اذن تحفظوا سورۃ المائدہ، اگر تم پورے قرآن کے حافظ نہیں ہو تو کم سے کم سورہ مائدہ کے تم حافظ ہو۔ اس نے کہا میں سورہ مائدہ کا بھی حافظ نہیں ہوں۔ تو اسمعی کو تعجب لاحق ہو گیا۔ وہ کہنے لگا پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم نے تبدیل کر دیا ہے؟ پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ واللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ وہ بدوی بڑا پیارا جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے اسمعی، نہ میں اللہ کو جانتا ہوں نہ میں خدا کو جانتا ہوں، لیکن عربی سے مجھے محبت ہے، عربی میری زبان ہے۔ اے اسمعی، عربی کلام یہ انکار کر رہا ہے، عربی کلام یہ تسلیم نہیں کرتا ہے کہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو، اس کے بعد لفظ غفور الرحیم آئے اور اللہ مغفرت کرنے والا ہے۔ اسمعی کہتا ہے ان دونوں کلاموں کے درمیان تضاد ہے، یہ دونوں کلام ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، یا تو اللہ مغفرت کرے گا یا پھر اللہ ہاتھ کاٹے گا۔ اگر اللہ بخش دے گا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دے گا، اور اگر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے تو بخش نہیں رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بدوی کہتا ہے عزا فغر فحکما فقطع ولو غفرا ما قطع، وہ عزیز ہے، وہ قوت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ حکمت والا ہے، اسی لیے اس نے چور کے لیے یہ سزا مقرر کی کہ جب بھی چور اور چورنی چوری کریں تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور اللہ یہ حکم اپنی حکمت کی بنیاد پر دے رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا دیکھیے کہ کیسے اللہ نے قرآن مقدس کی حفاظت فرمائی ہے۔ اسمعی نے صرف دو لفظ بدلے تھے، ایک بدوی بول پڑا کہ اے اسمعی، جس کی تم تلاوت کر رہے ہو وہ قرآن نہیں ہے بلکہ کوئی اور کتاب ہے۔ یقیناً اللہ نے جو فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں۔ اس واقعے کو حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب، اپنی تفسیر جلالین میں نقل کیا ہے۔ یہ تو بات تھی کہ اسمعی نے دو الفاظ بدلے تھے تو ایک بدوی ٹوک پڑا۔ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ قرآن کریم کا نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بھی واقعات موجود ہیں۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ، ایک آیت ہے وَالنَّخْلُ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اللہ نے جہاں اپنے انعامات شمار فرمایا وہیں ایک انعام یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے جو کھجور بنایا ہے اور کھجور میں ترتیب کے ساتھ جو پھل آتے ہیں یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ تو آیت کیا ہے؟ وَالنَّخْلُ، خا کے ساتھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ پڑھنے والے نے، اب پہلے زمانے میں قرآن میں نقطہ یا زبر اور زیر نہیں ہوا کرتا تھا، تو نخل بھی نحل ہی لکھا جاتا تھا اور نحل بھی نحل ہی لکھا جاتا تھا۔ خا کو بھی وہ ہا لکھتے تھے اور ہا کو ہا ہی لکھتے تھے۔ تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ پڑھنے والے نے وَالنَّخْلِ کے بجائے وَالنَّحْلِ پڑھ دیا اور کہا وَالنَّحْلُ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ۔ تو وہاں پہ بھی ایک بدوی بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی سوال کر دیا پڑھنے والے سے کہ کلام من ھذا، یہ کس کا کلام تم پڑھ رہے ہو؟ تو پڑھنے والے نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس بدوی نے کہا کلا، ہرگز نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اگر تم وَالنَّحْلِ پڑھ رہے ہو خا کے بجائے
تو والنحل کے ساتھ باسقات نہیں آ سکتا. نخل مانے کھجور اور باسقات مانے لمبے لمبے, اور نحل کا معنی ہوتا ہے شہد کی مکھیاں. تو وہ بدوی کہتا ہے والنحل باسقات, شہد کی مکھیاں لمبے, یہ کوئی معنی نہیں ہے. وہ بدوی کہتا ہے اگر تم والنحل پڑھ رہے ہو تو اس کے ساتھ پڑھو والنحل لاسعات لہا عسل لذیذ. کیا بات, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. والنحل لاسعات, شہد کی مکھیاں ڈنک مارتی ہیں اور اس کے شہد بڑے میٹھے ہوتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ انسان بھی اس سے پوچھ پڑھتا ہے, وہ قاری بھی ان سے پوچھ پڑھتے ہیں کہ آخر بتائیے تو صحیح کہ آپ نے یہ جانا کیسے. تو اس بدوی نے کہا تھا آپ والنحل پڑھ رہے ہیں اور باسقات بھی پڑھ رہے ہیں, یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. عزیزان ملت اسلامیہ, کیا معلوم ہوا کہ قرآن کے نہ کسی ایک کلمے کو بدلا جا سکتا ہے, نہ قرآن کے کسی حرف کو بدلا جا سکتا ہے. کلمہ اور حرف تو چھوڑ دیجئے, قرآن کریم کے نقطے کو بھی یہاں سے نہیں کیا جا سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اعجاز قرآن, فیضان قرآن, علامہ ڈاکٹر شمشاد صاحب کی بلا ازہری. بہت خوش. عزیزان ملت اسلامیہ, تو قرآن کے نہ کلمات بدلے جا سکتے ہیں, نہ قرآن کا زیر و زبر بدلا جا سکتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, یقیناً اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ذرا دیکھیے وہ ذات کیسے کیسے قرآن کریم کی حفاظت فرما رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اور اب تو محال ہو گیا ہے, اور کل بھی محال تھا کہ اس کلام کو, اور اب محال میں اور قوت آ گئی ہے. آپ اس مسابقے کو دیکھیے, ان حفاظ کرام کے ہوتے ہوئے کون ہے جو اس کی جرأت کر سکتا ہے کہ اللہ کے کلام میں تبدیل کے بارے میں سوچے, تحریف کے بارے میں سوچے. عزیزان ملت اسلامیہ, قرآن مقدس کہ اسی اعجاز کی بنیاد پر کہ یہ تحریف سے, تبدیل سے محفوظ ہے, اسی اعجاز کی بنیاد پر کئی لوگ اسلام قبول کر لیے. میرے ذہن میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جس کو امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ ابن اقسم, یہ مامون جو بادشاہ تھا اس کے وزیر تھے. یحییٰ ابن اقسم فرماتے ہیں کہ مامون بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا. ایک انسان آیا, بڑا خوبصورت تھا, بڑا خوش اخلاق تھا. وہ انسان مامون کے دربار میں کھڑے ہو کر کے کلام کرنے لگا. تو مامون کو اس کا کلام بڑا پسند آیا, خلیفہ مامون کو. خلیفہ مامون نے پوچھا تم مسلم ہو؟ اس نے کہا نہیں, میں یہودی ہوں. تو خلیفہ نے کہا کہ ایسا کرو, تم اسلام لے آؤ تو ہم تمہارے لیے کچھ مال مقرر کر دیں. تم اتنے بہترین کاتب ہو, اتنا بہترین کلام کرتے ہو. تو اس انسان نے کہا دینی و دین و آبائی, کہ مجھ کو میرے باپ دادا کا دین مبارک ہو, میں اسلام لانے والا نہیں ہوں. یحییٰ ابن اقسم فرماتے ہیں کہ کچھ مہینوں کے بعد وہی انسان دوبارہ خلیفہ مامون کے دربار میں حاضر ہوا اور فقہ پہ کلام کرنے لگا. تو خلیفہ نے پوچھا کیا تم مسلمان ہو گئے؟ تو اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا. تو خلیفہ نے پوچھا آخر بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے؟ میں تمہیں پیسے کی لالچ دے رہا تھا کہ پیسے کی بنیاد پر تم اسلام لے آؤ, تو تم نے منع کر دیا, اور آج تم خود بتا رہے ہو کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. تو وہ یہودی جواب دیتا ہے کہ اے خلیفہ, میں ایک بہترین کاتب ہوں, میں نے توریت کے 3 نسخے لکھے اپنے ہاتھوں سے, اور تینوں نسخے میں نے تحریف کر دیا, تبدیل کر دیا, کلمات کچھ کے کچھ کر دیے. انجیل کا بھی ایک نسخہ لکھا, اس میں بھی میں نے تبدیلی کر دی,
اور قرآن کا ایک نسخہ لکھا، اس میں بھی میں نے تبدیلی کر دی۔ توریت کا نسخہ لے کر کے میں یہودیوں کے اماموں کے پاس گیا تو اس نے لے لیا اور مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ انجیل کا جب نسخہ میں نے عیسائیوں کے پادریوں کو دیا تو اس نے بھی اسے ہدیہ سمجھ کر کے لے لیا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن جب قرآن کا نسخہ میں نے ایک مسجد کے امام کو پیش کیا تو اس نے دیکھنے کے بعد لینے سے منع کر دیا اور کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس میں تحریف ہے، اس میں تبدیلی ہے، میں اس کو نہیں لے سکتا۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں مسلمان ہو گیا، میں نے توریت میں بھی تبدیلی کی، میں نے انجیل میں بھی تبدیلی کی، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ لیکن جب میں نے قرآن کریم میں تحریف کی، قرآن میں تبدیلی کی، تو ایک مسجد کا امام اسے لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یحییٰ ابن اقسم فرماتے ہیں کہ وہ یہودی بول پڑتا ہے، بس اسی واقعے کے بنیاد پر میں بول اٹھا کہ یقیناً یہ وہی کلام مجید ہے جو آج سے کئی سال پہلے محمد عربی پر نازل ہوا تھا، اور صبح قیامت تک یہ کتاب باقی رہے گی، اور جب تک یہ کتاب باقی رہے گی قرآن کے ساتھ ساتھ اسلام بھی محفوظ رہے گا اور اسلام کے احکام بھی محفوظ رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس آخری بات میں آپ سے کہہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ تو قرآن کریم کے اعجاز کے سامنے قرآن کریم میں تحریف اور تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وقت کا کوئی وسیم لعین اٹھتا ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور یہ مسابقہ آپ کو یہی پیغام دے رہا ہے کہ ایک وسیم نہیں، ہزاروں لعین کھڑے ہو جائیں پھر بھی قرآن کریم کا ایک نقطہ بھی یہاں سے وہاں نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے آج سے 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا تھا، آج بھی یہ قرآن ویسے ہی محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ویسے ہی محفوظ رہے گا۔ اور کیوں نہ محفوظ ہو جب رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً اس کلام کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہم نہیں، اللہ کے قرآن کے آگے غیر مسلموں نے بھی سر جھکایا ہے۔ میں آخری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عرب کے زمانے میں سرکار دو عالم کے سامنے عرب کا ایک بڑا فصیح و بلیغ انسان تھا جس کا نام ولید ابن مغیرہ تھا۔ ولید ابن مغیرہ، زبان میں اس کو مہارت حاصل تھی، عرب والے اس پہ ناز کرتے تھے، اس کی فصاحت پہ، اس کی بلاغت پہ۔ جب قرآن مقدس نازل ہوا تو عرب والوں نے اسے تیار کیا اور کہا کہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ولید ابن مغیرہ سرکار کے پاس گیا اور سرکار سے فرمایا کہ اے محمد ذرا پڑھیے جو کلام آپ پڑھتے ہیں۔ تو ولید ابن مغیرہ کے سامنے سرکار نے سورہ فصلت کی کچھ آیتیں پڑھی۔ پڑھنے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں بول سکا، وہ واپس آ گیا۔ واپس آ کر کے وہ ببانگے دہل اعلان کرنے لگا، واللہ ما ھذا کلام بشر، میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ عرب والے اس سے کہنے لگتے ہیں کہ ولید، لگتا ہے کہ تمہیں بھی محمد کا جادو چڑھ گیا ہے۔ ولید کہتا ہے اے لوگوں سنو سنو، میں جادوگروں کو بھی جانتا ہوں، میں کاہنوں کو بھی جانتا ہوں، میں شاعروں کو بھی جانتا ہوں، میں شاعروں کے کلام کو بھی پرکھتا ہوں، لیکن جو میں نے محمد عربی سے سنا ہے قسم بخدا کی وہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ ولید سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کیوں کسی بشر کا کلام نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے وَإِنَّا
ظاہرہ لمثمر کہ اس کلام کا جو ظاہری حصہ ہے، اس کلام کا جو ظاہر ہے، اس کلام کے جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی پھلدار ہیں۔ پھلدار کا معنی یہ ہے کہ جب اس کلام پہ میں غور کرتا ہوں تو عجیب و غریب معانی پاتا ہوں، اس میں انوکھے حقائق پاتا ہوں۔ وَإِنَّا بَاطِنَهُ لَمُغْدِدْ، لیکن اس کلام کا جب باطنی حصے پہ میں غور کرتا ہوں تو اس کو بھی ایک سمندر پاتا ہوں۔ ولید کہتا ہے جو مسلمان نہیں ہے، ابھی وہ اسلام نہیں لایا اور مرتے دم تک نہیں لایا، وہ ولید کہتا ہے واللہ انہو لیعلو، یہ ایک ایسا کلام ہے جو ایک نہ ایک دن بلند ہو کر کے رہے گا، ولا یعلا علیہ، اور اس کلام پہ کوئی بھی کلام فوقیت نہیں پا سکتا، کوئی بھی کلام اس کلام پر غالب نہیں آ سکتا۔ پھر وہ کہتا ہے واللہ ما ھذا کلام بشر، اے لوگوں سن لو یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روایتوں میں آیا ہے کہ کفار قریش نے جب ولید کی یہ بات سنی تو کفار قریش مایوس ہو گئے، مایوس ہو کر کے جانے لگے۔ ابو جہل نے کہا کہ جس کو جانا ہے جائے، میں ولید کو سمجھاتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابو جہل ولید کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک آپ ہی ہو جس پر ہمیں ناز ہے، اگر آپ مرعوب ہو گئے کلام مقدس سے، قرآن کی حیثیت کو اگر آپ نے تسلیم کر لیا، اگر آپ نے مان لیا کہ وہ اللہ کا کلام ہے تو پورا عرب مان لے گا، پورا عرب مسلمان ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ولید کہتا ہے اے ابو جہل سن لے، میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ جس کلام کی تم بات کر رہے ہو آج بھی میں اپنے بات پر قائم ہوں کہ وہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو ابو جہل کہتا ہے پھر وہ کیا چیز ہے، آپ بیان تو کیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ولید ابن مغیرہ سوچنے لگتا ہے، ابو جہل کہتا ہے اسے شیر کہا جائے، ولید کہتا ہے وہ شیر نہیں ہے، ابو جہل کہتا ہے پھر اسے کاہنوں کا کلام کہا جائے، ولید کہتا ہے وہ کاہنوں کا بھی کلام نہیں ہے۔ تو پھر ابو جہل کہتا ہے پھر کیا کہا جائے اسے، تو ولید بہت غور و فکر کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اسے جادو کہہ سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی واقعے کو قرآن کریم نے نقل کیا اور فرمایا انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر فقال ان هذا الا سحر یوسر۔ قرآن مجید فرماتا ہے انہو فکر، اس نے بہت کوشش کی، بہت سوچا، فقتل کیف قدر، برباد ہو جائے ولید ابن مغیرہ، اس کی ہمت کیسے ہوئی قرآن مقدس کے بارے میں سوچنے کی کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ فقتل کیف قدر، برباد ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آگے کہتا ہے ثم عبس وبصر، پھر اس نے اپنا منہ بنایا، اپنے منہ کو سکوڑ لیا، اس کے بعد فرمایا ان ھذا الا سحر یوسر، یہ ایک جادو ہے جو پورے انسان کو مرعوب کر لیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ کیا چلا کہ جو انسان بھی قرآن مقدس پہ غور کر لے گا، اس کے معنی کو سمجھ لے گا، وہ اس کی صداقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہے گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہمیں نے اس کو نازل کیا ہے، ہاں ہمیں نے اس کو نازل کیا ہے، اور ہاں ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مقدس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔